إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے اس دین کو انسانیت کے لیے پسند کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو نازل کیا اور اس دین کی نصرت، مدد، نشر و اشاعت، ترویج اور اسے آنے والی نسلوں تک صحیح سلامت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے عظیم ساتھی صحابہ کرام، جن کے دل ایمان سے لبریز، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کو خاطر میں رکھا، نہ مال و متاع کو، دنیا کی ہر چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ انہوں نے نشاور کر دی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے ہر دور میں انہوں نے زمانے کے مطابق جو قربانی بنتی تھی وہ دی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سورۃ توبہ، یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، اسلام کو قبول کرنے میں پہل کرنے والے جو مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے والے ہیں، تو ان تینوں گروہوں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان تینوں گروہوں سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ تینوں گروہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی عظمت والی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ احکام الحاکمین نے مسلمانوں کے تین گروہوں کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور فرمایا کہ میں ان تینوں گروہوں سے راضی ہوں اور یہ تینوں گروہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اور میں نے ان تینوں گروہوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن جنتوں میں یہ تینوں گروہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ان تینوں گروہوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لائے، کیسے؟ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب جا کے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے آخری جہاد کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلنے لگتے ہیں تو بڑا ہی ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے زیادہ کٹھن حالات اور کبھی نہیں آئے جس قدر کٹھن حالات غزوہ تبوک کے موقع پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر لمبا کر کے جانا ہے، تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، اور جس سے لڑنے کے لیے جانا ہے وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کیسر کی، روم کی فوج، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج تھی، اور جس وقت نکل رہے تھے شدید گرمی کا وقت تھا، اور صحابہ کی فصلیں جو تھی وہ تیار ہو چکی تھی، کاٹنے کا وقت تھا، اور ان سارے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ کو ترغیب دی، اے میرے صحابہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمہاری جانوں کی بھی ضرورت ہے، تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، دشمن جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج سے صحابہ لڑنے کے لیے نکلنا ہے، اور صحابہ لڑنا بھی دشمن کے علاقے میں جا کے ہے، اپنے وطن سے 1000 کلومیٹر دور جا کے دشمن سے لڑنا ہے، اور صحابہ وقت ایسا ہے، فصل تیار ہے، سال بھر کی محنت جو ہے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے،
اس وقت نکلنا ہے، اور حالات ایسے کہ گرمی انتہائی شدت کی ہے، سواریاں بڑی تھوڑی ہیں۔ صحابہ کرام غزوہ تبوک کا جو نقشہ بیان کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن مجید کو صحابہ کی حمد و ثنا میں، ان کی مدح سرائی میں کیوں اس قدر زیادہ قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا ہے۔ اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری جہاد کو سمجھ جائے تو انسان کے دل میں صحابہ کی عظمت پیدا ہونے کے لیے، انسان کے دل میں صحابہ کی محبت کے پیدا ہونے کے لیے صرف اسی ایک جنگ کو سمجھنا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ابو بکر و عمر اور دیگر صحابہ اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد گھر گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی آخری جنگ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جہاد ہے، گھر جاتے ہیں، گھر میں سے ہر چیز اٹھا کے لاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے گھر کا ایک ایک ذرہ لا کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال و متاع کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماذا ترکت فی بیتک، ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ ترکت محبت اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی گھر میں دنیا کے اعتبار سے جو کچھ تھا وہ سب لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ میں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں آج خواہش ہے کہ میں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے سارے صحابہ سے بڑھ کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کروں گا۔ گھر جاتے ہیں، اپنے مال میں سے، گھر کے سامان میں سے آدھا مال اور سامان اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے آتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ بوا ساز و سامان کے اور اس پہ لدا ہوا جو بوجھ ہے، کہتے اللہ کے نبی یہ اللہ کے رستے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان غنی پھر اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 اونٹ اور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، عثمان غنی پھر اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی 100 اونٹ اور۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ بما ساز و سامان کے اور ان کے اوپر جو کچھ تھا وہ اللہ کے رستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 اشرفی سونے کی لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جولی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ان اشرفیوں کو رکھ کے اچھال کے کہتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج اتنی بڑی نیکی کر دی ہے، اگر آج کے بعد عثمان تو کوئی عبادت نہ کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس جہاد میں جیسے دین کی اشاعت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے قربانی دی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بڑا لمبا سفر ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، اور صحابہ کرام گرمی میں اپنی فصلیں چھوڑ کے سوائے 3 صحابہ کے حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 3 صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ اس جہاد میں شریک ہوئے۔ صحابہ کی تعداد اچھی خاصی تھی، سواریاں تھوڑی تھی، تو ایک سواری پہ سوار ہوتا، ایک پیدل چلتا، سفر طے کرتے کرتے زیادہ راہ جو ہے وہ کم ہونا پڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حالات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کی بنیاد پر ایک صحابی کو 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی۔ اندازہ کریں ان صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں
کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر تاریخ مرتب ہوئی ہے وہ ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کے کسی امت نے اپنے نبی سے اتنا پیار نہیں کیا، کسی امت نے اللہ پر ایمان اس انداز میں نہیں لائے جیسے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ اندازہ کرے سفر شدید گرمی کا، پورے دن میں ایک کھجور کھانے کو، اور وقت ایسا بھی آیا کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سفر کرتے، کوئی درخت نظر آتا، ہم اس درخت کے پتے توڑتے اور ان پتوں کو کھا کے اس جہاد کے سفر میں ہم نے سفر کو جاری رکھا، اور جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جیسے بیڑ بکری کی مینگنیاں ہوتی ویسی مینگنیاں جو ہے وہ ہماری قضائے حاجت کی ہوتی۔ تو اس جہاد کے سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے مہاجرین و انصار سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہیں کہ جنہوں نے کٹھن حالات میں، مشکل ترین حالات میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور پھر آگے جو ہے اس جہاد کی تفصیلات جو ہیں وہ معروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی بھائیوں مثال نہیں ملتی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے عروہ بن مسعود کو بھیجتے ہیں۔ یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو بڑا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو کہتے یقتتلون علی وضوئہ، صحابہ کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات کون اٹھائے گا۔ جیسے قطرات گرتے صحابہ لپک کے کوئی رخسار آگے کرتا، کوئی اپنے ہاتھ کو آگے کرتا اور اس پانی کو لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکتے تو صحابہ کرام کے وہ ہاتھوں پر وہ تھوک مبارک گرتا، اور صحابہ کرام اس تھوک کو اپنے جسم پہ اور چہرہ انور پہ مل لیتے۔ جب عروہ بن مسعود نے ان حالات کو دیکھا واپس پلٹ کے گیا اور کفار مکہ کو کہا اللہ کی قسم اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک، میری قوم مجھے اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں پر گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی۔ یہ جو دنیا میں اس وقت 3 بڑی طاقتیں ہیں، روم کی، ایران کی اور حبشہ کی، میں تینوں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی کی تعظیم، کسی سے محبت، کسی سے پیار، کسی سے چاہت لوگ ویسے کرتے ہوں جیسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس قوم سے لڑنا اور ان پر فتح حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تم کیسے سمجھ بیٹھے ہو جو لوگ پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون کی بوندیں زمین پہ گرنا کیسے برداشت کر لیں گے؟ ان کی گردنیں کٹ جائیں گی، ان کی اولادیں جو ہیں وہ قربان ہو جائیں گی۔
لیکن تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی میں کسی انسان سے لوگوں کو اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ماذا اعددت لہا؟ صحابی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ بھائیو، آج کے حالات میں اپنے ایک ایک بچے کے دل میں صحابہ کی محبت کو نقش کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے لیے قوم کے اس سرمائے کو، اپنی آنکھوں کی اس ٹھنڈک کو، اپنے جگر گوشوں کو گندی فلموں کی نظر کر کے، برے لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال کے ان کے دلوں کو برباد نہ کیجیے۔ ان معصوموں کے دل میں اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے وہ اللہ، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے۔ تابعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھاتے اور انہیں صحابہ کے واقعات سنایا کرتے تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بیٹھ جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابہ کون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، ماذا اعددت لہا؟ صحابی قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی عبادت بہت نہیں کی ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ ہمیں بھی اللہ اور اپنے رسول کی محبت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی، میں نے عبادتیں بہت نہیں کی ہیں لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انت مع من احببت، صحابی کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے لفظ ہیں، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ہمیں زندگی میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ فواللہ نحب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ محبت ہمیں کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف دین سکھلانے کے لیے بھیجنے لگے تو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے نکلے اور معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، معاذ ان چیزوں کا خیال رکھنا، اور پھر کہا ہو سکتا ہے معاذ آئندہ سال تم آؤ تو مدینہ میں مجھے نہ پاؤ۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مدینہ المنورہ میں آؤ اور مجھے نہ دیکھ سکو، تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے تصور سے میری چیخیں نکل گئیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین زہرۃ الدنیا و بین ما عندہ، ایک بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کی رونق، پیسہ، مال و متاع، دنیا کی عزت، معاشرتی سٹیٹس وہ لے لے، یا جو اللہ کے پاس ہے جنت اس کو لے لے۔ فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، اور دنیا کی رنگینی، رعنائی، چاشنی، مال و متاع اس بندے نے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈھارے مار کے رونے لگ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے، کہتے ہیں ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ جو ہے وہ قربان ہو جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، وہ فوت ہو جائے، ہم آپ پہ اپنے ماں باپ کو نشاور کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رونے کی اور اس بات کہنے کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جب تھوڑے دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدائی کا بتلا رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، اللہ کے نبی آپ بچ جائیں، ہمارے ماں باپ جو ہے وہ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سخت حالات میں گر گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، انس بن نضر میدان جنگ میں ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، صحابہ جو ہے غم کے مارے ایسے جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا ہے ان کے اوپر، بے جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں پھر اس زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، جس چیز پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے، آئیے پھر اسی پر جان دیتے ہیں، تلوار اٹھا کے کفار کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور جام شہادت جو ہے وہ نوش کر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر جہاں پر آپ تھے، کفار نے جب زور کا حملہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کون ہے جو میرے سامنے اپنی جان کو ڈال بنائے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ بیٹھ جاؤ۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، شہید ہو گئے، پھر دوسرے انصاری صحابی بڑھے، وہ شہید ہو گئے، پھر تیسرے انصاری صحابی آگے بڑھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو مجھ پہ اپنی جان کو نشاور کرے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان صحابہ کرام پر ہو، کہتے اللہ کے نبی میں جان قربان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تلوار کا وار آتا ہے، ہاتھ پہ روکتے ہیں، تیر آتا ہے کمر پہ روکتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس حصے پہ احد کے دن جو ہے وہ زخم نہ آیا ہو۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس دنیا کی ہر چیز
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام سے ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے جیسے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، نئے سال کا آغاز ہے، تو جہاں پر انسان نئے سال کے آغاز میں دنیا کے اعتبار سے پلاننگ کرتا ہے، میں اس سال اپنا کاروبار ایسے بڑھانے کی کوشش کروں گا، میں اپنی اولاد کو آگے لے جانے کے لیے ایسے کروں گا۔ اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں ان عظیم صحابہ کرام کی محبت جو ہے اس کو تازہ کرنا، اسے بڑھانا، صحابہ کی سیرت و کردار کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ آئیے ایمان والے بھائیوں، آج سال کے آغاز میں ہم صحابہ کرام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے محبت کے حوالے سے تجدید عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وفا والے، سب سے زیادہ اچھے ایمان والے، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے محبت کرنے والے جو دل ہیں وہ صحابہ کرام کے دل نظر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاختارہم لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی جو عظمت ہے بہت ساری جگہ پر بیان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعاً سجدا، آپ ان کو دیکھو گے یہ صحابہ کیسے صحابہ ہیں، یا انہیں سجدے میں پاؤ گے یا انہیں رکوع میں پاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ساتھی وہ جو ہے عطا کیے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، انہیں کفار نے پکڑ لیا اور جب پکڑا
اسی طریقے سے خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ کفار انہیں پکڑ کے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ میری جگہ پہ میرے نبی ہو اور انہیں شہید کر دیا جائے، میری جان چھوڑ دی جائے، تو یہ صحابی تڑپ کے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کروانا اس کو پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا جو ہے وہ بھی چبھ جائے۔ اس قدر محبت کہ ہماری جان جو ہے وہ چلی جائے۔ عبداللہ بن حذافہ جب انہیں شہید کیا جانے لگا، کھولتی ہنڈیا کے اندر ڈالنے لگے تو رونا شروع کر دیا۔ کفار نے سمجھا کہ شاید موت کے ڈر سے یہ رو رہے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، افسوس ہے کہ صرف ایک ہی جان ہے، اگر میرے جسم کے جتنے بال ہیں، اگر میری اتنی جانیں ہوتی پھر اللہ کے نبی کی محبت میں وہ جانیں میں قربان کر دیتا، تب جا کے مزہ آتا۔ یہ ایک جان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نشاور کر کے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ قربان کر دوں، صرف ایک جان ہے۔ بھائیو، صحابہ اکرام کی محبت ایمان ہے، اس کے بغیر اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اللہ کی قسم صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے تو افسوس اس پہ نہیں ہے، افسوس مجھ پہ اور آپ پہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں، اپنی اولاد کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو نہیں ڈالا۔ ہمارے دل میں صحابہ کی ویسی محبت نہیں ہے جیسی محبت مطلوب ہے۔ ہمیں بھی صحابہ کی محبت کے لیے قربان ہو جانا چاہیے تھا۔ ابو زرع رازی رحمہ اللہ امام بخاری کے ساتھی، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، 7 لاکھ حدیثیں انہیں زبانی یاد۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھی، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو زرع رازی رحمہ اللہ کے بارے میں جو انسان اپنی زبان سے غلط بات کہہ دے فَإِنَّهُمْ مُبْتَدِعُونَ، وہ انسان صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان بدعتی ہے۔ ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب سے بڑے گمراہ اور سب سے بڑے کافر وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ یہود و نصارہ سے بھی بڑے گمراہ ہیں۔ کہا اگر یہودیوں سے پوچھا جائے سب سے اچھا ایمان کس کا ہے تو کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا۔ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے سب سے بہترین ایمان کس کا ہے، کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا۔ اور اس امت کا ایک گروہ ایسا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے سب سے برا ایمان کس کا ہے تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں یہود و نصارہ سے بھی بڑے گمراہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ صحابہ سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس انسان کو صحابہ کرام کی عظمت سے، ان کے اچھے تذکرے سے، ان کی سیرت و کردار سے گھٹن ہوتی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے دل میں کفر ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے صرف اور صرف کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو صحابہ سے محبت ہے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائیو، آپ نے دنیا میں کسی عقل مند کو دیکھا ہے وہ گالی دینے کو عبادت سمجھتا ہو؟ دنیا میں کوئی عقل مند انسان گالی دینا اس کو عبادت سمجھتا ہو؟ آپ کو دنیا میں عقل مند انسان ایسا نہیں ملے گا۔ آئیے صحابہ کرام سے حقیقی محبت کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اور آپ کی آل، ان کی فضیلت اور صحابہ اور آل بیت کا آپس میں پیار کیا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دلوں میں ایمان کی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب فرمائے جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی سیرت و کردار جیسی زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔